الجبرا پڑھتے ہوئے ٹیچر سے پوچھا، میڈم یہ ایکس کی پاور 2 ہی کیوں تصور کی جاتی ہے؟ فرمانے لگیں، بس یہ ہے اور ایسے ہی ہے۔ ہم خدا کے علاوہ ایمان بالغیب کسی پر لانے والے نہ تھے، لہٰذا میٹرک میں سب سے کم نمبر ریاضی میں لے کر فزکس اور کیمسٹری کو رب راکھا کہا اور طبیعت کو مائل با اردو کیا۔ لیکن یہاں صورتحال اس سے بھی زیادہ پیچیدہ نکلی۔ اردو سماج کی طرح اردو زبان بھی جنسی حوالے سے پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہے۔ سوچتا تھا کہ ہزاروں سال بعد جب اردو سماج کھنڈرات تلے سے برآمد ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ایک ہی زبان کو 2 مختلف انداز میں خطے کی گلی گلی چوراہے چوراہے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ سارا سماج تقریباً نامرد یعنی خسی ہو چکا تھا۔ گویا بھاری مشینری لگا کر ہزاروں ٹن ملبے تلے سے خروشتی یونانی یا عبرانی کی بجائے جب اردو برآمد ہوگی تو کسی بڑی ہستی کی آفاقی الواح برآمد نہ ہو سکیں گی، نہ ہی کسی اشوک کا فرمان، نہ ہی کسی حمورابی یا بدھا کی بات، بلکہ فقط یہ لکھت پائی جائے گی کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور پھر دیگر جملوں میں موجود و میسر سارے مردوں کو بوڑھا ثابت کیا گیا ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ فقط اردو سماج کا نہیں بلکہ اردو زبان بھی ایسی ہی جنسی علت بلکہ عدت کا شکار ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں میں وہ مسائل موجود نہیں ہیں جو اردو میں ہیں، یعنی یہاں جاندار تو جاندار بے جان اشیاء بھی جنس رکھتی ہیں بلکہ بہت جنسی ہیں۔ اور نہایت معذرت، یہ یؤمنون بالغیب کے جیسی بات ہے، اور اردو کے کونا مشق ہوں یا پشتو کے کونا مشق، سب نقاد ہی اس سلسلے میں کسی ٹھوس دلیل کی بجائے یؤمنون بالغیب پر اصرار کرتے ہیں، اور اپنے اس اصرار کے اسرار سے پردہ تک اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، کجا کہ وہ اس موضوع کے گھوڑے پر زبان کی ٹانگ اٹھا کر سواری کرنے کی ہمت کریں۔ ذیل میں چند مثالوں سے اردو زبان کے نفسیاتی اور جنسی ہیجان پر طالب علمانہ نکات پیش کیے گئے ہیں۔ ادبی پنڈت اپنے اپنے تئیں فدوی کی تصحیح فرما سکتے ہیں۔ فوج ایک ایسا شعبہ ہے جس میں عہد موجود تک مردوں کی اکثریت رہی ہے، بلکہ عورتیں بھی آ جائیں تو انہیں بھی مردانہ وار لڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اب جس گروہ میں مرد ہی مرد ہوں اسے مؤنث کیسے اور کیوں کر کہا جائے؟ بھلا فوج مؤنث کیسے ہو گئی؟ اور اگر ہے تو اس کی بارآوری کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انڈے دیتی ہے یا بچے؟ اور یہ دودھ پلاتی ہے یا نہیں؟ حوصلہ، یہ عورت کرے یا مرد، یہ ہمیشہ سے مذکر ہی رہا ہے، اور اس کی وجہ فیمنزم کے وائرس کی شکار خواتین زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ کرتا، اب اسے ہی دیکھیں، نامعلوم، نامحسوس، نامطلوب وجوہات کی بنا پر اسے مذکر اور قمیص کو مؤنث قرار دے دیا گیا، اور اس ایمان پر بالغیب یقین لانے پر استاد جی نے زور بھی دیا ہے۔ اچھا، ایک اور لطیفہ سنیے۔ مونچھ، جی ہاں، یہ عورتوں کے ہاں بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر مرد عورتوں کے ہاں اسے کسی بھی جگہ پسند نہیں کرتے، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ، جبکہ مرد بڑی شان سے رکھتے ہیں، اور اچھے بھلے تگڑے مرد کے چہرے کی شان یہ مؤنث ہی بڑھاتی ہے۔ عقل ہمیشہ مؤنث رہی ہے، اور اس مؤنث کو عورت اور فوجی کی ایڑیوں میں محسوس کیا جاتا رہا ہے۔ صوفے کو مذکر کہا جاتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس کی وجہ یا مقام کوئی دوست دریافت بھی کر لیں تو یہ بھی سمجھائیے کہ کس عمر میں صوفہ بالغ ہوتا ہے، اور اگر اس کے ختنے نہ کروائے جائیں تو اس پر بیٹھنے سے وضو یا غسل تو نہیں ٹوٹ جاتا۔